بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میری شادی کو ابھی 1.5 سال ہی ہوا تھا۔ مجھے روزگار کے سلسلے میں دبئی آنا پڑا۔ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور ہمیشہ سے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا کہ گھر کے چھوٹوں کی ذمہ داری اب تیرے سپرد ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بیماری کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ میرا نام حماد ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ پہلے میں لاہور میں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی، اماں نے بار بار مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس تنخواہ میں دو گھروں کے خرچے نہیں چل سکتے۔ میری بیوی ویسے تو بہت صبر شکر والی تھی، لیکن کبھی کبھار اگر وہ کوئی فرمائش کر دیتی تھی تو میری ماں اسے ڈھیروں باتیں سنا دیتی تھی۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار جب سے دبئی گیا تھا، اس کے گھر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا، اور تب ہی سے اماں مجھے بار بار کہنا شروع ہو گئی تھی کہ بیٹا تم بھی دبئی چلے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیس میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے دباؤ اور گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ میری بیوی کے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا زیور خاص بھاری تھا۔ اماں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ تم نورین کا زیور بیچ کر اپنا بیرون ملک روانگی کا خرچہ پورا کر لو، اور جیسے ہی میری تنخواہ شروع ہوگی میں اسے اس زیور کا اور زیور بنا دوں گی۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کی تو وہ حیران ہو گئی اور تھوڑی پریشان بھی، کیونکہ میرے گھر کے حالات تو ایسے تھے کہ شادی میں تھوڑا بہت ہی زیور اسے ڈالا گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں دبئی پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا زیور بنوا دوں گا۔ اس کے 2 بھائی تھے اور وہ اکلوتی ہی بہن تھی۔ اس نے اس شرط پر مجھے زیور دیا کہ یہ بات اس کے میکے تک ہرگز نہ پہنچ پائے، کیونکہ اگر میرے ساس سسر کو معلوم ہوتا تو انہیں تکلیف ہوتی۔ خدا نے جلد ہی مجھے اولاد کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ میری ماں کا رویہ شروع سے ہی عجیب سا تھا۔ وہ میرے منہ پر تو نورین کا بہت خیال رکھتی، لیکن نورین جب یہ کہتی کہ امی مجھے بات بات پر تانے دیتی ہے تو میں اکثر چڑ جاتا تھا، اور نورین کو سختی سے کہتا تھا کہ وہ ہم ماں بیٹے کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ حمل کے باوجود گھر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری نورین پر ہی تھی۔ اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ڈاکٹر مجھے سختی سے کہتے کہ اسے اس وقت آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی وہ مجھے تاکید کرتی کہ پھل اور دودھ بھی اس حالت میں لازمی ہوتے ہیں۔ لیکن میں دبئی جانے کے چکر میں اس قدر الجھ ہوا تھا کہ میں نے کئی ماہ پہلے ہی لاہور کی کمپنی سے ریزائن کر دیا تھا، اور اس وقت میں اپنے گاؤں میں موجود تھا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ایجنٹ کو دیے ہوئے تھے تاکہ وہ جلد از جلد میرا ویزا لگوا دے۔ نورین جب بھی مجھے کسی چیز کو لانے کا کہتی تو میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ جب بھی میں اماں سے کچھ پیسے مانگنے جاتا تو وہ مجھے گھر کے اخراجات کی لمبی فہرست سنانے بیٹھ جاتی، اور ساتھ ہی یہ کہتی کہ تم نے نوکری چھوڑنے میں جلد بازی کر دی۔ جب میرے ساس سسر کو ان حالات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو خرچہ پانی دینا شروع کر دیا۔ نورین اب مجھ سے ناراض ہی رہنے لگی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں، بھرا بھرا گھر تھا جس کی ساری ذمہ داری تقریباً نورین کے کندھوں پر ہی تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ بہنیں بہت چھوٹی ہیں اور سبھی گھروں میں ہمیشہ ذمہ داری بہو کی ہی ہوتی ہے۔ میری ماں ماشاءاللہ خود بھی صحت مند تھی۔ جب بھی نورین کسی بات کا ذکر کرتی تو غصے میں کہہ دیتی کہ تم کام کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود ہی کر لوں گی، اور پھر نورین شرمندگی سے کام میں لگ جاتی تھی۔ خدا کر کے میرا دبئی کے لیے ویزا آ گیا۔ میری روانگی ٹھیک 1 ماہ بعد تھی۔ اچانک ہی نورین کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن اماں نے یہاں پر بھی یہی کہا کہ ہمارے خاندان میں تو سب سے پہلے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گئے۔ نورین کے ماں باپ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ اماں جلد ہی واپس گھر چلی گئی۔ خیر بچی کی چھٹی والے دن میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹی اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم بہت ہی پیاری تھی۔ جیسے جیسے روانگی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरफ देखता और बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। नौरीन हर वक्त उदास रहती थी और फिर रवानगी का दिन आ गया। मेरी बहनें, मेरी माँ और भाई सब ही मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। नौरीन भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने ये कहकर उसे रोक दिया कि इसे और बच्ची को देकर मुझे बैरूनी मुल्क रवानगी मुश्किल लगेगी, तो इसलिए इसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे अम्मा की ये बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन मैं एहतरामन चुप रहा। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाते हुए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं दोबारा शायद इसे कभी जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने मरियम को प्यार किया और नौरीन की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वो अफसरुदगी के साथ दरवाजे में खड़ी उस वक्त तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही जब तक हम गली का मोड़ मुड़कर सड़क पर नहीं आ गए। माँ बाप बहन भाइयों की दवाओं के साथ मैं दुबई आ गया। यहाँ मेरे कजन ने मेरे लिए पहले से ही नौकरी का इंतजाम कर रखा था। जहाँ लाहौर में मुझे 40,000 तनख्वाह मिलती थी, अब यहाँ मुझे पाकिस्तान के 1 लाख मिलना शुरू हो गए। काम बहुत सख्त था, लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ साथ ही मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे। उस वक्त मुझे घर की शिद्दत से याद आती थी। मैं बाकायदगी के साथ घर फोन करता था, सभी से मेरी बात हो जाती, लेकिन जब भी मैं नौरीन से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख रहा था। हर माँ मेरी माँ जरूरतों की एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाइयों की तालीम भी जारी थी और बहनें भी पढ़ रही थी। घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। मेरे अब्बा भी सफेद काटन का जोड़ा पहनकर पूरे गांव में बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरा बेटा वहां पर दिरहम कमा रहा है। मैं जब भी अपनी माँ से ये पूछता कि वो तनख्वाह में से बचत तो कर रही है ना, तो वो शुरू हो जाती कि बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है, और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ। तुम्हारी बीवी और बेटी की भी सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं। और फिर मुझे कहती है कि तुम्हारी बहनों के जहेज के लिए अभी से कोशिश करना शुरू करूंगी, तभी जाकर शादी के रोज काम आएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ नौरीन को अलग से मोबाइल लेकर दे दे, लेकिन मेरी माँ हमेशा ये कह देती कि औरतों की तो आदत होती है मर्दों को परेशान करने की, जरा सी बात हो गई और वो तुम्हें परेशान कर देगी, तुम उसकी तरफ से फिक्र मत करो, हम लोग इसका पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे दुबई में 3 साल होने वाले थे। मुझसे छोटा भाई जो उस वक्त मैट्रिक का तालिबे इल्म था, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था और साथ ही ये जिद भी बांध ली थी कि इसे जमीनों का शौक है। अपनी माँ की ये फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास जरूरी खर्च रख कर सारी तनख्वाह ही घर भेज देता था। अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी बचत करके पैसे कुछ बढ़ाकर घर भेजना शुरू कर दूं, क्योंकि दिन रात की बढ़ती हुई महंगाई में अब इस तनख्वाह में घर के अखराजात और बच्चों के अखराजात को पूरा करना उनके बस की बात नहीं रही थी। साथ ही वो कहती कि तुम्हारी बीवी भी अलग से खर्चा मांगती है और इसे ये गुरूर होना शुरू हो गया है कि ये घर उसके शोहर की कमाई से चल रहा है। तुम अपनी बीवी पर जरा सी सख्ती करो और इसे एहसास दिलाओ कि ये तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज है। कई बार मैं अम्मा की बताई हुई बातों की वजह से नौरीन से लड़ पड़ता और फिर कई कई रोज उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी सिर्फ मुझे फोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि नौरीन सो रही होती और मैं फोन बंद कर देता। मेरी माँ का कहना था कि अब वो घर का काम भी नहीं करती, बल्कि काम भी मेरी बहनें शहनीला और नबीला कर लेती हैं। मैं उनकी ये बातें सुनकर खूब गुस्सा पालता रहा। मुझे यकीन नहीं होता था कि नौरीन इतनी ज्यादा बदल सकती है। कभी मैं फोन करता तो अम्मा कह देती कि नौरीन अपने मेके गई हुई है, तो इस बात पर मैं अम्मा से नाराज हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर इसे इसके मेके क्यों जाने दिया। और जब मैं इसके भाई को कॉल करने की बात करता तो अम्मा मुझे अपनी कसम दे देती और कहती कि बेटा तुम इसे वहां बैठी हुई को परेशान मत करना, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तंग रखा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से
بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چیچڑا اور بد مزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پیسوں کو میری ماں بچت کر کے جمع کر رہی ہے اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب کاروبار کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کی تو وہ حیرت سے کہنے لگی، بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو پا رہا ہے، پھر تمہاری بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے۔ تم کوشش کرو کہ اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے یار دوست مجھے بڑا سمجھاتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی اماں ابا کے سامنے کبھی بھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں پر میری تنخواہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے اور میں زیادہ وقت اپنے کمرے پر ہی گزارتا تھا۔ نورین نے اب اپنے بھائی سے کہہ کر الگ موبائل لے ہی لیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی اسے کوئی نہ کوئی کام کے لیے بلا لیتا۔ وہ مجھے میسج پر کہتی ہے کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر سب خوش ہیں، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اب یہاں پر ہی کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی اماں سے کہتا تو وہ یہ سن کر غصہ کرنے لگتی، پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھی، ان کی بھی شادیاں کرنی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے کریں گے، لیکن میری ماں ہر بار یہ کہہ کر میرا ہی دل توڑ دیتی تھی کہ وہ ابھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھی کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو، اور یوں میں اتنے سال میں ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکا۔ بہت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے بالوں میں سفید اتر آئی تھی۔ نورین کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے پاپا ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا تھا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا نہایت ہی سخت تجربہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے کیونکہ وہ تو اکثر بیشتر چھٹیوں پر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کیے جمع کیے ہوئے پیسے گھر بھیجنے پڑ جاتے تھے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیر سامان پاکستان بھیجا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ نہ میری بہنوں نے ماں باپ نے مجھے ایک بار یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بغیر شادی نہیں کریں گے۔ بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی کہ تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریبات دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر نہ جانے نورین سے کیا کہا کہ نورین نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ کئی روز گزر جاتے، میری اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ ہوتی۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں گھر والوں کو بتائے بغیر پاکستان چلا جاؤں، کاش اس وقت میں ان کی یہ بات مان لیتا۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کی کہ انہیں آئی فون چاہیے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ پڑا اور کئی دن تک میں نے گھر کال نہیں کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی میں فوراً اپنا فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا کہ اس نے مجھے مل کر سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے اور تم گھر فون کر لو۔ چاچی نے ان دونوں کو سمجھا دیا۔ میں اپنے دوست کے گلے سے لگ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیٹی اور بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ میں سمجھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میں صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہوں یا پھر ان کا ATM کارڈ ہوں جسے وہ ہر ماہ بس نوٹ چھپانے والی مشین سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ دبئی کی رونقیں مجھے اب اپنی طرف بلانے لگی تھی۔ میں نے اب ہر روز گھنٹوں کال کرنا بند کر دی۔ 5 یا 6 منٹ بات کرتا، اپنی ماں سے کہتا کہ مجھے میری بیوی اور بیٹی کو دکھا دے۔
پھر کال بند کر دیتا۔ اب میں اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جب یہاں رہنے والی ایک جوان بیوہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں جو اپنی بیوی سے دور تنہا زندگی گزار رہا تھا، اس نے جب مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا تو میں بنا سوچے سمجھے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن میں بہت زیادہ خود غرض ہو گیا اور میں نے حبیبہ سے شادی کر لی۔ اس کے پاس اس کے عربی شوہر کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی دولت تھی۔ میری زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ گھر بھی ہر ماہ ایک خاص رقم بھیج دیتا تھا۔ دھیرے میرا رابطہ وہاں پر کم سے کم تر ہوتا گیا۔ پھر ایک روز میری زندگی میں طوفان جب آیا، جب مجھے نورین کے بھائی کا میسج ملا کہ نورین کینسر کی مریضہ بن گئی، ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پہ قیامت گزر گئی۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے خطیر رقم دینے پر تیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ مجھے پاکستان نہیں بھیج سکتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں دوبارہ شاید پلٹ کر واپس نہ آؤں گا۔ میں اندھوری اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ روز میں اپنے گھر فون کر کے اپنی ماں سے بہت زیادہ لڑا۔ میں نے انہیں خوب تانے دیے اور خوب برا بلا کہا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس بات پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میرا سالہ مجھے بار بار پاکستان بلا رہا تھا۔ میں انہیں برابر خرچہ بھیج رہا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا پاکستان پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ مجھے کمپنی چھٹی نہیں دے رہی۔ جب میں ویڈیو کال پر نورین کو دیکھتا تو مجھے بے تحاشا دکھ ہوتا۔ میں اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو چھوڑ کر دبئی آیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے خرچے پورے کر سکوں اور خواب پورے کر سکوں، لیکن اس سفر نے مجھ سے میری شریک حیات ہی چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی، یا شاید کینسر بہت بری طرح اس کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ 6 ماہ کے اندر ہی وہ چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی میت پر بھی نہیں جا سکا۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں نے مجھ سے ناتا توڑ دیا اور میری بیٹی کو اس کی دادی کے پاس بھیج دیا۔ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کی موت کا ذمہ دار مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھتے تھے، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی کہا تھا۔ میں کئی روز دبئی میں بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا اور روتا پھرتا رہا۔ میری نورین سے رفاقت صرف 1.5 سال کا عرصہ ہی رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خدا کی بندی مجھے بے تحاشا چاہتی تھی۔ مجھے دبئی میں 9 سال ہو چکے تھے۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی اپنے گھر فون کرنا، کیونکہ میری بیٹی اب میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، اور اس بات کا انہوں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ میں برابر گھر پر خرچہ بھیجتا رہا۔ اماں میری بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس سے میری بات کرواتی۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا خاموشی اور افسردہ چہرہ مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ دوسری طرف حبیبہ کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ سخت سے سخت ہوتا رہا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بے عزتی کرتی اور کہتی کہ تم پاکستانی ہوتے ہیں بے وفا ہو، تم پیسے کے لیے کسی بھی چیز کو بیچ سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی محبت کو اور اپنی اولاد کو بھی۔ اور میں اس کی یہ بات سن کر شرم سے اپنا سر جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ہی تو کیا تھا۔ اب بھائیوں کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1 سال اور گزر گیا۔ میرے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے، ابھی بھی 3 بہنیں بھائی کما رہے تھے۔ میں حبیبہ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ مجھے مقرر کی ہوئی تنخواہ دیتی تھی اور ساتھ ہی کچھ رقم میری بچی کے لیے خرچ کے لیے بھی دے دیتی تھی۔ کئی روز سے مجھے عجیب سے خواب نظر آ رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ نورین کہیں مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کبھی وہ مجھے بہت غم زدہ کسی ویران صحرا میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کبھی کسی چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ حبیبہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگی کہ حماد، مجھے لگتا ہے کہ نورین تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی مریم کوئی پریشانی میں ہو؟ تم ایسا کرو کہ بنا بتائے پاکستان پہنچو اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں یہ سن کر احسان مندی سے حبیبہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے نورین کی بیماری میں مجھے پاکستان نہیں جانے دیا، لیکن اب بات پر جب میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 4 سال بعد خدا نے حبیبہ کو ماں بننے کا سکھ دیا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔
10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے میرے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والدین کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خاصا قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ پردیس میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں پاکستان گیا تھا تو 28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اب میں ایک تھکا ہارا ادھیڑ عمر مرد بن کے گھر لوٹا تھا۔ میں نے جب بار بار بیل بجائی تو کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہ کوئی کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف گہرے زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو کسی چیز سے بری طرح جلا گیا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی مریم تھی۔ میں جو پچھلے 10 سال سے پردیس میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، میری سگی اولاد میرے رشتے داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے چیختی ہوئی گھر سے نکلی اور اس نے مریم کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے مجھ سے دور کیا اور بڑی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور اس منحوس کو گلے سے لگا کر کس کا سوگ منا رہے ہو؟ میں یہ سن کر بری طرح سے تپ گیا اور میں ابا اور اماں اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی ہوئی میرے پیچھے ہی گھر میں اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب کے نوالے ان کے ہاتھوں میں ہی رہ چکے تھے۔ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں مریم کا ہاتھ دے کر پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے اماں کو خیال آیا، وہ اٹھی اور مصنوعی انداز سے روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر ابا اور بھائی بھی باری باری میرے گلے ملے۔ میں سرد مہری سے انہیں کھڑا ہوا غور سے دیکھتا رہا۔ اماں نے غیر محسوس انداز سے مریم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تو میں نے سختی سے ان کا ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مریم خوف زدہ سی مجھ سے لپٹی کھڑی تھی۔ وہ عورت میرے بھائی صفدر کی بیوی تھی۔ میرے انداز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں میری یتیم بچی کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس کا چہرہ کس نے جلایا ہے؟ تو اماں نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ دے مارے اور کہنے لگی، بیٹا تو کیا ہمیں جلا سمجھتا ہے؟ بچی ہے، شرارت کرتی ہے۔ ملازمہ کھانا بنا رہی تھی، کچن میں جا گھسی۔ اس کے ہاتھ میں گرم توا تھا، شاید وہ اتار کر نیچے رکھ رہی تھی، ایک دم چہرے پر لگ گیا۔ وہ مریم کو گھورتے ہوئے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے مریم کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا، مریم بیٹا تم بتاؤ، تمہیں کس نے جلایا؟ ڈرو مت، میں اب واپس آ گیا ہوں۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے اپنی چاچی کی طرف ہاتھ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر دبا ہوا برسوں کالوا پھوٹ گیا اور میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے اور باپ سے سوال کیا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میں برسوں تک ان کے لیے اپنے ملک سے دور رہا، پردیس کی سختیاں کاٹتا رہا اور پیچھے سے میری بیوی لا علاج ہو کر مر گئی۔ میں جب بھی واپس آنا چاہتا تھا مجھے روک دیا جاتا تھا۔ اب بھی مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا اگر مریم چپ کر اپنے چاچو کے فون سے میرے نمبر پر میسج نہ چھوڑتی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری دوسری بیوی نے وہ میسج مجھے پہنچا دیا۔ اگر اس کا دل بھی تم لوگوں کی طرح سخت ہو جاتا تو شاید اپنی ماں کی طرح میری بیٹی مریم بھی کسی روز تمہارے ظلم کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سن کر میرے گھر والے مجھ سے سخت حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دم میرا بھائی صفدر غصے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بس بھائی جتنا بول لیا ہو اتنا کافی ہے۔ اتنے سالوں بعد گھر لوٹے ہو، اگر عزت سے گھر میں رہنا ہے تو رہو، ورنہ اپنی اس بیٹی کو لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ میں اس کی یہ بات سن کر تپ گیا اور جیسے ہی کچھ کہنے لگا تو اماں اور ابا نے بھی بڑی بے رخی سے اس کی سائڈ لی اور کہا، ٹھیک ہے حماد بیٹا، اگر ہم لوگ اتنے ہی ظالم ہیں تو اب ہم تمہاری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم دوسری شادی کر چکے ہو تو تمہاری بیٹی کو تمہاری بیوی بھی پا سکتی ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا۔
तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने का। मैं हैरियत से खड़ा हुआ। बरसों बाद वतन लौटा था, एक लंबी मसाफत तय करके। घर भी बदल चुका था और घर वाले भी बदल चुके थे। वो लोग बड़े खतरनाक तेवरों से मुझे घूर रहे थे। उनकी तरह तरह की बोलियां सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि अब इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा। मैंने चुपचाप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया। टैक्सी पकड़ी और सीधा लाहौर पहुंच गया। लाहौर में मुझे कई दिन क्याम करना पड़ा। हबीबा ने फोन करके जल्दी मरियम का पासवर्ड और वीजा बनवा दिया था। मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुंच गया। हबीबा ने खुले दिल के साथ मरियम को कबूल कर लिया। शुक्र है कि मैं सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ एक रहम दिल बीवी भी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिए दिया था, और ना अपनों की बेरहमी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी इल्तिजा है कि कोई भी भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश की खाक ना छाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जिनके लिए आप पैसा कमाने की मशीन बनते हो। अपना और अपनी बीवी बच्चों का जरूर ख्याल रखें। आधी रोटी खा लें लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही खाएं। इनको बेसहारा छोड़कर प्रदेश न चले जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाजरीन, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।